انسان اپنی زبان کو ٹھیک رکھے. گناہ کی وجہ سے کبھی عدم استجابت دعا ہوتی ہے، اور کبھی یوں کہ حرام کھانا، لقمہ حرام، یہ ایک بہت بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ، بہت بڑے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان کے شکم میں حرام جائے، جس کی وجہ سے عدم استجابت دعا ہو جائے، اس کی دعا مستجاب نہ ہو. کوفہ شہر ہے، اور اس کوفہ شہر کے اندر ایک زمانہ ایسا تھا کہ جس زمانے کے اندر مستجاب الدعوات اشخاص موجود تھے، کئی ایک متعدد ملٹیپل افراد وہ تھے کہ جو اتنے پائس اور اتنے پاک و پاکیزہ تھے کہ جو دعا کرتے تھے پروردگار عالم سے وہ مستجاب ہو جاتی تھی. ان کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں. اور جو ایسا ان کے زمانے میں کوئی آتا تھا، بادشاہ، ان کا حاکم، کوئی بھی ایسا آتا تھا جو انہیں ستاتا تھا، ظلم کرتا تھا، تنگ کرتا تھا، وہ اس کے لیے بد دعا کرتے تھے اور وہ کچھ ہی دنوں میں مر جاتا تھا. اس لیول کی استجابت دعا. یہاں تک کہ حجاج کا زمانہ آیا. حجاج کو یہ بات پتا چلی کہ کوفہ کے اندر ایسے کچھ لوگ رہتے ہیں مستجاب الدعوات، جو آتا ہے پاور میں، اس کے لیے اگر وہ کبھی ان کے ساتھ ان کو تنگ کر دیتا ہے تو ان کے لیے بد دعا کر دیتے ہیں، اور وہ اگر بد دعا کر دیتے ہیں تو وہ پوری ہو جاتی ہے. ہم تو مستجاب الدعوات کہہ رہے ہیں، لیکن آج کل کے لوگ کہیں گے کہ بڑی کالی زبان والے تھے وہ لوگ. لیکن ضروری نہیں ہے، الگ الگ انداز ہیں دیکھنے کے. مستجاب الدعوات لوگ ہیں، پائس ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں. اس نے کہا کہ اب ان کا کوئی علاج تو کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ہمارے ہی لیے اگر کسی دن کر دیں گے بد دعا، اور حجاج جیسے کے لیے کیوں نہ کی جائے، تو وہ ہوگا معاملہ یہ کسی نہ کسی دن. انہوں نے کہا کہ ان سب کو دعوت پہ بلاؤ. دربار بلایا، دعوت کے لیے دسترخوان سجایا، کھانا کھلایا، اور کہا آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے میرے دسترخوان پر کھانا کھایا، آپ اپنا خیال رکھیں، جائیے آرام فرمائیے. اب جو وزیر تھا بادشاہ کا، پوچھا کہ کیا کیا آپ نے؟ کہا اب ان کی بد دعا اثر نہیں کرے گی. کہا کیوں؟ کہا میں نے انہیں کھانے میں حرام غذا کھلا دی ہے. اب یہ لاکھ کچھ کہتے رہیں، لاکھ کچھ پڑھتے رہیں، وہ اثر نہیں کرے گا.